نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ دور بیٹھنے والے ذرا قریب قریب تشریف لے آئے۔ سورہ النور، سورہ الشعراء اور اسی طریقے سے سورہ الفرقان جو درمیان میں ہے، رات تراویح میں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے عفت پاک دامنی کے 13-14 اصول بیان فرمائے ہیں، جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے، حیا اور پاک دامنی معاشرے کے اندر آتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ النور سکھایا کرو، سورہ النور کی تعلیم دلایا کرو۔ سورہ النور کا جو دوسرا اور تیسرا رکوع تقریباً 18 آیات ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور برات میں نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اعلان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ اپنی تیاری کر لیں، سامان اپنا اکٹھا کر لیں، باندھ لیں۔ کسی نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو وہ جائے اور پھر یہاں سے روانہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں قضاء حاجت کے لیے گئی تو میرے گلے کا جو ہار تھا نا وہ ٹوٹ گیا۔ میں اب اس کو تلاش کرنے لگی، اتنی دیر میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ طریقہ یہ تھا کہ ہم کجاوے میں بیٹھ جاتی تھی، 2-4 آدمی کجاوے کو پکڑ کے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے اور اس طرح چلے جاتے۔ تو انہوں نے کجاوا اٹھایا اور اوپر جو ہے رکھ دی۔ خود فرماتی ہیں کہ میرا وزن بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، جب 3-4 آدمی نے اٹھایا تو کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی، اس نے کہا دوسرے نے زیادہ زور لگایا، میں نے کم لگایا۔ قافلے کے روانہ ہونے کے بعد جب میں آئی تو میں اسی جگہ بیٹھ گئی، بجائے اس کے کہ میں اب ان کے پیچھے جاؤں، وہ مجھے تلاش کریں، میں ان کو تلاش کروں، میں وہیں بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سفر کے دوران یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات قافلے کے پیچھے ایک آدمی مقرر کر دیتے تھے جو قافلے سے فاصلے پر چلتا آتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ پیچھے سے آنے والا اس چیز کا خیال کیا کرتا تھا، دیکھتا جاتا اس چیز کو۔ تو اس موقع پر حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، یہ پنکھا بند کر دیں میرے اوپر والا 2 نمبر ہوگا۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی
وہ قافلے سے ذرا فاصلے پر چلتے آ رہے تھے. ظاہری بات ہے جب قافلہ آگے روانہ ہوا تو حضرت صفوان بن معطل وہاں پر آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی متوجہ کرنا چاہا. تو ان کے پاس بھی سواری تھی، اونٹ تھا، میں اس پر سوار ہو گئی، کجاوے میں بیٹھی اور چل دی اور اس قافلے کو جا کے پکڑ لیا. اب صبح ہو چکی تھی، روشنی ہو چکی تھی. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے تہمتیں لگانا شروع کر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ دیکھا یہ کہاں تھی، کن کے ساتھ آئی ہیں، طرح طرح کی باتیں. سفر کے دوران بھی مدینہ منورہ پہنچ کر بھی اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا. اور یہ طوفان اور یہ افواہیں اتنی پھیلائیں کہ بعض سچے اور مخلص ایمان والے بھی اس کا شکار ہو گئے. وہ بھی یہی باتیں کرنے لگے. جب کوئی بات ہوتی ہے، اچھلتی ہے نا، تو باطل ایک مرتبہ تو بڑا زبردست طریقے سے اٹھتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں. کہتے اچھا فلانے نے اس طرح کی ہیں، ہو یہ ہو گئی اس طرح. کوئی جو ہے نا زیادہ سوچتے نہیں. صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں، ان کے تو کہنا ہی کیا ہے، ان کی بات نہیں، میں عام بات کر رہا ہوں. تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس کے اندر شریک ہو گئے باتیں کرنے میں. تہمت نہیں لگائی، کوئی باتیں اس میں کرتے رہے. صحابہ کرام کی اکثریت وہ تھی جو خاموش رہے، بالکل خاموش، بات ہی نہیں کی انہوں نے. کچھ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے کھل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ سنائیں کہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو بتا کیا تو یہ کام کر سکتی ہیں؟ کہا نہیں توبہ توبہ، میری توبہ ہے. کہا حضرت عائشہ تیرے سے کہیں بہتر ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، سب غلط بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ آپ نے یہ نکاح خود کیا ہے یا اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اللہ کے حکم سے کیا، خود تو نہیں کیا میں نے. فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. بس بات ختم ہوگی. ہم تو اتنا جانتے ہیں رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بھی کہ جو معاملہ ہے آپ واضح بتا دیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ میں اپنا معاملہ رب کے سپرد کرتی ہوں، رب کے سپرد کرتی ہوں. جو حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے کہا نا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں، جو باتیں سب لوگ کہہ رہے ہیں تم کہہ رہے ہو میں اللہ سے مدد حاصل کرتی ہوں، میرا اللہ میری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں قرآن مجید کی 18 آیات نازل فرما دی، 2 رکوع نازل کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات نازل فرمائیں گے، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا
کہ اللہ قرآن کی آیات بنا کے نازل کریں گے، قیامت کی صبح تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی، کہ آج بھی 1400 سال کے بعد مصلی رسول پر بھی، مسجد نبوی کے اندر بھی، مسجد الحرام میں بھی، دنیا کی لاکھوں کروڑوں مساجد کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، صرف تلاوت ہی نہیں کی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جن لوگوں نے پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمت لگائی ہے، ان پر رب کی لعنت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات پر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ ملعون اور لعنتی لوگوں کا کام ہے، جن پر لعنت برستی ہے، وہ ازواج مطہرات کے متعلق غلط باتیں کیا کرتے ہیں، سوچا کرتے ہیں اور بولا کرتے ہیں۔ حلالی بیٹا کبھی اپنی ماں کے خلاف نہ کوئی بات کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یا اس کے نسب میں فرق ہوگا یا اس پر لعنت ہوگی جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور واضح فرما دیا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں، یہ ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ان سے مبرہ اور بری ہیں، اللہ نے آپ کی برات کا اعلان کیا، فرمایا کوئی بات نہیں۔ جن لوگوں نے یہ جھوٹ گھڑا، گند گھڑا جنہوں نے، یہ فرمایا کہ اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے، دردناک عذاب ہوگا ان کو، یہ نہیں بچیں گے اللہ کی پکڑ سے۔ اور ایمان والے جو خاموش رہے تھے اس کے اندر، اللہ نے ان کو بھی متنبع کیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، ایمان والوں اپنے بارے میں تو بڑی خیروں کا گمان کرتے ہو، اپنے آپ کو تو بڑا بہتر سمجھتے ہو، میرے نبی کی بات آ گئی، ازواج مطہرات کی بات آ گئی، خاموش رہیں، نہیں تمہیں بولنا چاہیے تھا کہ افک مبین، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بولنا چاہیے تھا تمہیں، تحسبونہ ہینا، تم تو اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے کہ نہیں 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 جی نہیں نہیں ہم اس بات میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آج بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، کوئی بات آ جائے نہیں 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 میں تو سیدھا سادہ بندہ جی، میں اس مسئلے سے پہنتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آتے تم؟ یا سچ کا ساتھ دو یا جھوٹ کا ساتھ دو، کہو میں نہیں آتا، نہ سچوں کے ساتھ نہ جھوٹوں کے ساتھ، تو گویا کہ خاموشی اختیار کر کے جھوٹوں کا ہی ساتھ دیا نا آپ نے، آپ تو جھوٹوں کے ساتھی بنے۔ بولنے کے مقام پر چپ رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو گنگا شیطان فرمایا کہ ایسا بندہ شیطان ہے اور گنگا ہے، گنگا شیطان بنا ہوا ہے۔ بولنے کے موقع پر بولنا چاہیے، جس کو آپ حق سمجھیں اس کو کہنا چاہیے کہ حق، انسان کے اندر کم از کم اخلاقی طور پر اور ایمانی طور پر اتنی جرت تو ہونا کہ غلط تو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے۔ جس آدمی کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح کو صحیح کہہ سکے، غلط کو غلط کہہ سکے، تو اس کا پھر کیا ایمان ہے اور کیا اخلاق ہے اس کا؟ اللہ نے باقاعدہ متنبع کیا، تنبیہ کی، کیوں نہیں تم نے یہ بات کی؟ اور بلکہ آگے کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، یہ بات کہنی چاہیے تھی تمہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسا کام نہ کرنا،
خاموش بھی نہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ آیت کا تو وقت نہیں ہوتا بیان کرنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی اسی مناسبت سے۔ اسی لیے تو حضرت اسید بن حضیر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اے آل ابی بکر، ابو بکر صدیق آپ کا گھرانہ بڑا عجیب ہے، جب بھی آپ پر کوئی مشکل آتی ہے امت کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تہمتیں لگیں، سب کچھ ہوا، اللہ نے قرآن کی پوری صورت بھی تو دے دی نا، احکامات بھی تو دے دیے نا، امت کا فائدہ ہو۔ وہ ایک موقع پر وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا، اس کو تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت جانے لگا، پانی نہیں تھا، سب صحابہ پریشان، صدیق اکبر پریشان کہ اب کیا کریں گے، نماز جا رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، تیمم والی کی کوئی بات نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ فرمایا دیکھو پریشانی آئی لیکن آپ کی وجہ سے پوری امت کا فائدہ ہو گیا، پوری امت کا فائدہ ہو گیا۔ اب احکامات کی ایک جھلک، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد ہو کہ عورت، فرمایا ہر ایک کو 100 کوڑے لگایا کرو، 100 کوڑے لگانے چاہیے، اور سزا نافذ کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں نرمی نہیں آنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں ان کو نافذ کرو تم، اور اگر شادی شدہ یہ کام کریں تو ان کو سنسار کر دینا۔ فرمایا زانی اور مشرک یہ مزاج کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں نکاح ہونے چاہیے۔ زانی کا نکاح کسی پاک دامن سے نہیں، جس طرح مومن کا مشرک کا ایمان والے سے نباہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے زانی اور مشرک کا ہی آپس میں ہو سکتا ہے، نباہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حکم اگلا، فرمایا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں ان کی ذمہ داری ہے 4 گواہ بھی لے کے آئیں، اگر 4 گواہ نہیں لے کے آئیں گے ان بندوں کو 1 ہو 2 ہو 3 ہو ان کو سزا ہوگی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے ان کو، کہ انہوں نے غلط بات کیوں کی ہے جب ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور اس موقع پر ایسا ہی ہوا، جن لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف ان پر جاری کروائی، 80 کوڑے لگائے، ان ایمان والوں پر بھی حد جاری ہوئی جو اس میں شریک ہو گئے، حالانکہ مخلص مومن، لیکن فرمایا کیوں شریک ہوئے، 80 کوڑے ان کو بھی لگے۔ اور عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا جس نے یہ سب کچھ گھڑا تھا، اللہ نے اس کے لیے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبل سزا دلوائی، کہا بڑی سزا جو ہے پھر بڑی بھگتے نا یہ۔ اگلا حکم فرمایا جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو ان کو لعان کرنا ہوگا۔ لعان کی صورت یہ ہے 4 مرتبہ مرد قسم اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچی ہے، 5ویں مرتبہ کہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ پھر بیوی سے کہا جائے گا کہ اب تو بتا، اس نے تو قسمیں کھا لی ہیں، یا تو وہ تسلیم کر لے گی، نہیں تو اس کو کہا جائے گا اب تو 5 قسمیں کھا، 4 مرتبہ یہ قسم کھا کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا غضب۔ اگر اس نے بھی قسم اٹھا دی تو اس کے بعد ان دونوں میں تفریق ہو جائے، سزا تو کوئی نہیں ہوگی لیکن یہ دونوں اکٹھے رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا جب رب کا نام لے کر ایک دوسرے پر تہمت لگا دی، اب پیچھے رہا کیا ہے، پھر دوسرا تیسرا رکوع وہی آ گیا۔ اور ان رکوعوں میں اللہ نے کئی مرتبہ 3 سے زیادہ مرتبہ فرمایا جتنا بڑا کام ہو گیا نا غلط، یہ اللہ کا فضل ہے تم بچ گئے ہو، ورنہ بچنے کی صورت کوئی نہیں تھی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا، جس کام میں تم شروع ہو چکے تھے تم پر بہت بڑا عذاب آ جانا تھا، بہت بڑا عذاب آ جانا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے حق میں انتہائی نرم ہوتا ہے، پھر خاص طور پر بیٹیوں کے معاملہ اور طرح ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اچھا اس طرح ان لوگوں نے کیا۔ ان میں ایک تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی تھے، بھانجے غالباً لگتے تھے، بھانجے یا بھتیجے، وہ بھی اس میں شریک تھے، غریب آدمی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ بھی دیا کرتے تھے، ان کا سارا خرچ یہ اٹھایا کرتے تھے۔ فرمایا آج کے بعد میں نے ان کو خرچہ نہیں دینا، انہوں نے میرے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیا خوب انداز اللہ کا۔ فرمایا فضیلت والے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، کمزوروں کو نہیں دیں گے۔ فضیلت والوں کی شان یہ نہیں ہوتی۔ تو صدیق اکبر کی شان بھی بیان کر دی اللہ نے کہ یہ تو شان والے آدمی، شان والے لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر بھی تو صدیق اکبر تھے نا۔ اور ایک جملہ سناؤں، اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ تم میری مخلوق کو معاف کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات سنی، فوراً فرمانے لگے اے اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کریں، میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں ان کو جتنا خرچہ دیا کرتا تھا وہ بھی دوں گا، جو نہیں دے سکا وہ بھی دوں گا، اور آئندہ ڈبل کر کے دیا کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں نا شان والے۔ اللہ نے فرمایا نا اولو الفضل، جو فضل والے فضیلت والے لوگ ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ فرمایا دیکھو نیکوں کے پاس نیک عورتیں آتی ہیں، نیک عورتوں کے نیک خامند ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سب نیکوں کے سردار ہیں، آپ کے نکاح میں کوئی بری کیسے آ سکتی ہے؟ اتنی بات ہی سوچ لیتے تو بات ختم ہو جاتی، تب بات ختم ہو جاتی۔ اگلا حکم، ایمان والوں جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر اور سلام کر کے جایا کر، ایسے نہیں گھر میں داخل ہو جانا، جب تک اجازت نہ ملے نہیں جانا۔ فرمایا 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلے جائیں۔ آج کل اس کی جگہ گھنٹی ہے، 3 مرتبہ گھنٹی دیں، کوئی آ گیا اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو آدمی کو واپس چلے جانا چاہیے۔ آداب یہی ہے، یہ نہیں کہ آئے ہیں تو مل کے ہی جائیں گے۔ اب کئی لوگ تو بیل پر انگلی رکھ کے کھڑی ہو جاتے ہیں آرام سے، جب نکلے گا تو پھر ہی جائیں گے۔ یہ بہت برا طریقہ۔ اول تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ کس وقت جس کے پاس جا رہے ہیں کب ملاقات ہو سکتی ہے کب نہیں۔ جائیں بس اتنی اطلاع دیں کہ ان کو پتہ لگ جائے کوئی آیا ہے، اگر وہ ہوں گے گھر میں یا جاگ رہے ہیں تو آ جائیں گے ملاقات کے لیے۔ گھنٹی دے کے اتنی دیر صبر کریں کہ اگر آدمی لیٹا ہے یا کسی کام میں ہے باہر پہنچے تو صحیح نا۔ یہ نہیں کہ 1 مرتبہ گھنٹی پھر گھنٹی پھر گھنٹی پھر گھنٹی، کوئی ورن گرفتاری لے کے تھوڑے آئے ہوئے ہیں۔ آپ آرام سے ادب آداب کے ساتھ آداب ہونے چاہیے ہر چیز کی، ملاقات کے بھی۔ ہمارے ہاں اسی چیز کی کمی ہے۔ چلتا آدمی جا رہا ہے، عمر سب اچھا ہوا ہے، مل گیا ایک مسئلہ پوچھنا سی، چلو تو ہی پوچھ لیں گے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے چلتے مسئلہ پوچھنا؟ آپ کو ضرورت ہے تو آپ آئیں، آپ آرام سے بیٹھیں، کسی طریقہ کار سے جو ہے نا گفتگو کریں۔ دین کی اتنی اہمیت ہے کہ چلتے چلتے آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اتنا بھی دین آسان نہ لیں آپ۔ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو دین کے مسئلے کی بھی اہمیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی محدث اس طرح چلتے چلتے حدیث بیان کرتا تھا نا، اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ فرماتے تھے اس کے دل میں حدیث کی اہمیت نہیں ہے، اس سے حدیث لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ادب آداب سے بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے حدیث کا ادب و احترام، یہ حدیث کا ادب و احترام۔ کئی مرتبہ آدمی واش روم جا رہا ہوتا ہے، کچھ چمٹ جاتا ہے ساتھ، وہ کہہ بھی رہے 2 منٹ، نہیں مول صاحب تھوڑی دیر ذرا بس ایک بات کرنی۔
لا حول ولا قوت، تو فرمایا کہ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ دیں واپس تو واپس ہو جانا چاہیے۔ اور یہی فون کے پر آداب کے ملاقات ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ گھنٹی دے دی، اس نے سن لیا ٹھیک ہے، نہیں تو جان چھوڑ دیں۔ کئی جب تک وہ نہیں اٹھائے گا تو جو ہے نا ملاتے ہی رہیں گے، ملاتے ہی رہیں گے۔ بھئی اگر وہ سن سکتا